بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج 3 صفر المظفر ہے اور آج یوم شہادت ہے امام المتقین، امام الاولیاء، شہید ائمہ اہل بیت، امام حلیف القرآن، امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علی سیدہم و علیہم اجمعین۔ آپ کا حضرت زید بن علی، آپ کا نام زید بن علی ہے، جو حضرت امام زین العابدین آپ کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت مولا کائنات کے پڑپوتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے ہیں، اور ان کو ائمہ اہل بیت اطہار میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ علی سیدہ و علیہ السلام علم میں، زہد اور ورع و تقوی میں جو خاصہ ہے اہل بیت اطہار کا، اس میں اپنی مثال آپ تھے، اور اپنے آبا کی طرح آپ بھی بے مثال علم و حکمت کے مالک تھے، اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے۔ آپ کی ولادت 77 ہجری 77 ہجری بمطابق 695 عیسوی کو ہوئی، اور آپ کا وصال 122 ہجری بمطابق 740 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ وقت کے بڑے بڑے ائمہ حدیث اور وقت کے بڑے بڑے جن میں ائمہ کے نام ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آ کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سر فہرست ہے، اور ان کے علاوہ آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ بن زید، اور ان کے بیٹے آپ کے پوتے حضرت محمد بن یحییٰ، اور اس کے علاوہ آپ سے جن حضرات نے علم حاصل کیا ہے، حدیث سنی ہے، ان میں امام زہری جو کہ حضرت امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ امام اعمش جو مشہور امام ہیں، وہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے شامل تھے، اور فضیل بن عیاش وہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ دیگر بہت سارے مشہور شخصیات ہیں جو آپ کے تلامذہ میں شمار کی جاتی ہیں، اور آپ اس قدر عابد و زاہد تھے کہ آپ کا لقب حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی ہے، اور اس کو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ ابن الجارود، ابو الجارود، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ آپ کا لقب حلیف القرآن تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کوفہ میں گیا تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حلیف القرآن تھے اور مسجد کا ستون تھے، یعنی اتنے زیادہ عبادت گزار تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زید بن علی سے ملا تو میں نے حضرت زید بن علی سے زیادہ فقیہ، ان سے بڑا عالم مجتہد فقیہ، اور ان سے زیادہ زہد و تقوی میں کسی کو بھی نہیں پایا سوائے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر کے۔ تو یہ حضرت امام باقر کے بھائی تھے، اور حضرت جعفر صادق کے چچا تھے حضرت زید بن علی۔ آپ کا لقب الشہید بھی ہے کیونکہ آپ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ تو آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت امام اعظم بھی آپ کے خاص رفقا میں، خاص تلامذہ میں سے تھے، تو حضرت امام اعظم خود بھی چاہتے تھے کہ جو بنو امیہ کے حکمران ہیں وہ ظالم ہیں، تو حضرت زید بن علی ان ظالموں کے خلاف خروج کریں اور پھر ان کو لگام ڈالیں، اور حضرت امام اعظم بھی یہ چاہتے تھے کہ امام زید بن علی وہ منصب حکومت پہ فائز ہوں۔ تو حضرت امام زید بن علی، بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ گزارش کی، بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ عرض کی، تو انہوں نے بہرحال جب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پھر حکومت کے خلاف خروج کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت امام اعظم نے ان کی مالی معاونت بھی کی، اور اپنے رفقا کو بھی ان کی ہمراہیت میں نکلنے کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ بعد میں اسی فتوے کی وجہ سے امام اعظم کو زد و کوب بھی کیا گیا، اور آپ کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت امام زید، ان کا علمی مقام یہ بھی ہے کہ آپ نے کی بہت ساری کئی کتب بھی موجود ہیں آپ سے جو مروی ہیں،
جن میں مشہور کتب مسند امام زید، مشہور کتاب مسند امام زید کے نام سے چھپ چکی ہے اور وہ ابھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ امام زید ان کی ایک کتاب المجموع الفقہ، مجموع الفقہ کے نام سے ہے، اور یہ کتاب ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے جو ابواب ہیں وہ فقہ کے جو بعد کی کتب کا طریقہ ہے اسی طرح، یعنی کتاب طہارہ سے آغاز کیا گیا اور ابواب باندھنے کا طریقہ وہی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر جس شخص نے اس طرح سے باب باندھے ہیں وہ سب سے پہلے امام زید تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح سے باب باندھے اسی طریقے کو فقہ کی کتابوں میں پھر بعد میں قبول کر لیا گیا، اور بڑے بڑے فقیہ حضرات نے اسی طرح سے ابواب باندھے ہیں۔ تو فقہ کے ابواب کو مرتب کرنے والے سب سے پہلے امام زید تھے۔ آپ نے جب خلیفہ وقت کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف لکھنے کا فیصلہ کیا، ہشام بن عبد الملک اس کے خلاف، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس وقت کا جو یوسف بن عمر گورنر تھا، اس نے اس کو ہشام نے خط لکھا کہ حضرت امام زید ان کو روکا جائے، تو اس نے کوفہ کے جو لوگ تھے ان کو مسجد کے اندر قید کر لیا، ان کو مسجد سے نہیں نکلنے دیا، اور ان کے رفقا کم رہ گئے۔ اور جب جنگ ہوئی تو ان کم رفقا کے ساتھ بھی 200-250 رفقا کے ساتھ بھی انہوں نے اس گورنر کی، اس حاکم کی جو لشکر تھا اس کو شکست دے دی۔ جب دن کو شکست دی تو رات کو اس نے اپنے لشکر کو ایک الگ سے لشکر تشکیل دے کے اسے گلیوں میں پھیلا دیا اور انہیں ان کو قید کرنے کا حکم دیا۔ تو مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ ان کو اس کا جو لشکر تھا اس نے ان کو پا لیا، ان کے اوپر تیر برسانے شروع کر دیے، اور پھر ایک تیر ان کی پیشانی میں لگا تو اس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ کے رفقا نے آپ کو دفن کر دیا خفیہ جگہ پہ، لیکن کسی طرح سے وہ جو یزیدی فوج تھی، یزیدی حکام تھے، ان کو پتہ چل گیا آپ کی قبر کا، تو انہوں نے آپ کی لاش مبارک کو نکال لیا اور نکال کے 4 سال تک چوک کے اندر آپ کو لٹکائے رکھا۔ آپ کی لاش مبارک کو صلیب کے اوپر اس کو لٹکایا، صلیب دی گئی اور اسے باقاعدہ پتھر مارے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کے جو کپڑے تھے جسم کے اوپر وہ برز ہو گئے اور آپ کا سطر ظاہر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے امر سے ایک مکڑی آئی اور اس نے آپ کے سطر مبارک پہ جھالا تان لیا، اس سے آپ کا سطر محفوظ ہو گیا۔ تو اتنا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا کہ شہادت کے بعد بھی 4 سال تک آپ کی لاش مبارک کو لٹکایا رکھا گیا۔ پھر بعد میں ہشام نے یا ولید نے آپ کی لاش مبارک کو اتار کر تو جلوا دیا، اتارنے کے بعد بھی دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان کے ایسے دشمنوں پر، اور ایسے لعین دشمن تھے کہ جو مردہ لوگوں کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ اگر حقیقت میں آپ اہل بیت اطہار، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں، ان کے جو ائمہ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے ہیں، اگر ان سب ہستیوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے اور یزید کے دور کے بعد جو ظلم ہوئے اگر انہیں پڑھا جائے تو یزید کے مظالم ان کے سامنے چھوٹے لگنے لگتے ہیں انسان کو۔ اگرچہ یزید نے تو سب سے بڑا ظلم کی انتہا کی ہے، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا، مہلت کم تھی۔ بعد میں ان کو مہلت ملی تو انہوں نے لاشوں کو قبروں سے نکال کر انہیں صلیبیں دی، ان کو جلایا گیا سادات کی لاشوں کو جہاں انہیں پتہ چلتا تھا۔ یہ ایسے لعین لوگ تھے اور ایسے لعنتی لوگوں کا آج لوگ دفاع کرتے ہیں۔ اور ائمہ اہل بیت اطہار کا ہماری قوم، ہماری اہل سنت نام کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے نہیں لیتی کہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں، کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم رافضی نہ ہو جائیں۔ کیا ہماری سوچیں ہماری ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں، اور کیا تعلیم اس امت کو دی گئی ہے۔ جن لوگوں سے امام بخاری کے استاد جس شخصیت کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جس شخصیت کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، اور خفیہ طریقے سے جن کے گھروں میں جا کے وہ علم حاصل کرتے رہے، ان کا نام لیتے ہوئے آج قوم کہتی ہے کہ ہمیں کہیں شیعہ نہ بنا دیا جائے یا ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں رونا چاہیے اپنے اس مقدر کے اوپر۔ افسوس ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار کے نام تک پتہ نہیں ہے، ان کی تاریخ کا کیا پتہ ہوگا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اس چیز کو نقل فرمایا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی آپ کی شہادت کا یہ واقعہ موجود ہے، اور امام ذہبی نے اس کتاب کے اندر آپ کو تابعین کے ثالث طبقہ کے اندر، طبقہ ثالثہ کے اندر نقل فرمایا کہ آپ تابعین میں سے تھے۔ اور ابن حجر عسقلانی، امام ابن حبان نے آپ کو کتاب الثقات کے اندر نقل فرمایا اور آپ کو ثقہ راوی شمار کیا۔ ابن حجر عسقلانی نے ثقہ راوی شمار کیا اور انہوں نے فرمایا، دونوں ائمہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے کثیر صحابہ کرام کے ساتھ، بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہوئی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے جو محدثین کی نظر میں ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ امام بہقی نے ان سے بہت
کافی روایات لی ہیں، اسی طرح بہت سارے دیگر ائمہ کرام نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں، تو اہل سنت کے حدیث کے روات میں سے بھی ہیں اور ثقہ راوی بھی ہیں، اتنے بڑے یہ عالم و زاہد تھے۔ امام ذہبی نے اور اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ امام ابو حاتم رازی آپ فرماتے ہیں کہ ابن ابو بکر العتکی انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زید بن علی ان کو جہاں سلیب دی گئی وہاں پہ اس کھجور کی شاخ کے پاس کھڑے تھے، اس کھجور کے تنے کے پاس کھڑے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہاکذا تفعلون بولدی، کہ میرے بیٹے کے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا ہے، تم نے میرے بچے کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح کی مظلومانہ شہادت ہے جو 2 یا 3 صفر المظفر کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس طرح سے ظلماً آپ کو شہید کیا گیا۔ اتنے بڑے امام کہ جن سے ائمہ حدیث نے بیٹھ کے حدیثیں سنی ہیں، اتنے بڑے بڑے اماموں نے حدیثیں سنی ہیں، ان کو اس طرح ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں ان سے ہماری قوم کو آگاہ کیا جائے اور ان کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، ان کے علمی مقام بھی بتایا جائے، اور انہوں نے جو مظالم سہے ہیں اس امت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے، اتنے ظلم سہنے کے باوجود انہوں نے اس امت تک دین پہنچایا اور بڑے بڑے ائمہ حدیث تیار کر کے دیے، ائمہ فقہ تیار کر کے دیے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں جو ان ہستیوں کے در میں جا کے ان سے دانو تلمذ طے کیا کرتے تھے، صلوات اللہ تعالی علی سیدہم و علیہم۔ تو ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ پڑھنا چاہیے، ان کے تذکار خیر سے ہمیں واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔